السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. سورة البقرہ کی آیت نمبر 61 کا پہلا حصہ پڑھا گیا ہے۔ چونکہ یہ آیت طویل ہے تو آدھی آیت آج کے درس میں اور بقیہ حصہ کل انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے، ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو من و سلوہ آسمان سے نازل کرتا تھا، یہ ان کی خوراک تھی، اور ہر روز ان کو یہی من و سلوہ کھانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، یعنی من و سلوہ جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے ہر روز وہی کھاتے ہیں، اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ لن نصبر، ہم قطعاً ہرگز نہیں صبر کر پائیں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ تب کیا کریں؟ فادع لنا ربک، اب ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، ہمارے لیے پیدا کرے، نکالے، مما تنبت الارض، وہ کھانا، وہ چیز جس کو زمین اگاتی ہے، ہم کو آسمان سے ملنے والی غذا کی حاجت نہیں ہے کہ من و سلوہ جو آ رہا ہے یہ کھاتے کھاتے ہم تھک گئے، اس پر ہم صبر نہیں کر پائے۔ اب ہم کو یہاں زمین سے جو پیدا ہو اس کی ضرورت ہے، وہ کھائیں گے۔ جن لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو چیزیں طلب کی تھی، ان کا سوال کیا تھا کہ زمین سے جو پیدا ہوں، کون سی چیزیں؟ من بقلیہا، ترکاری، سبزی، وقثائہا، ککڑی، مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائہا، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہیں، من بقلیہا، اپنی ترکاری، یعنی زمین سے جو پیدا ہوتی ہیں، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم، گیہوں جس سے روٹی بنتی ہے، وعدسہا، دال، عدس کہتے ہیں دال، جو زمین دال اگائے اس کی ضرورت ہے، وبصلہا، اور پیاز۔ یعنی اس کھانے کو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم کو یہ بٹیر کا گوشت نہیں چاہیے،
من نہیں چاہیے، من و سلوہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں وہ کھانا چاہیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، جیسے پیاز ہے، ترکاری ہے، سبزی ہے، ککڑی ہے، گندم ہے، دال ہے، پیاز ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو کھانے کے لیے چاہیے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کھیت جوتنا پڑے گا، پانی چلانا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، پھر ایک مدت تک اس کی رکھوالی نگہبانی کرنی پڑے گی، پھر کاٹا جائے گا، پھر کاٹنے کے بعد اس کا دانہ نکالا جائے گا، پھر پکایا جائے گا، دھلا جائے گا، پکایا جائے گا، پھر دسترخوان پہ لایا جائے گا۔ ایک لمبا کام ہو گیا، محنت ہے، مزدوری ہے، وقت ہے، دقت ہے، تکلیف ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھے، کتنی بڑی جہالت کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین انہیں آسمان سے روزی دے رہا تھا، کھلا رہا تھا، نہ اس من و سلوہ جو آ رہا تھا، خوراک مل رہی تھی، پانی پینے کے لیے انتظام تھا، رہنے کے لیے انتظام تھا، کھانے کے لیے انتظام تھا، کسی چیز کی کوئی دقت نہیں تھی، لیکن ہٹ دھرمی، بغاوت، ناشکری، بدتمیزی، زبان درازی کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر لیا کہ دعا کرو کہ اب ہم کو یہ کھانا نہیں چاہیے، بلکہ ہم کو لہسن پیاز چاہیے، دال چاہیے، سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، روٹی چاہیے، مطالبہ کر لیا۔ اور یہ صرف مطالبہ کی حد تک نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے بدلے بدل رہے ہو؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، بہتر چیز کو چھوڑ کر، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز سے تبدیلی کر رہے ہو؟ یعنی تمہارے لیے من و سلوہ آ رہا ہے، گوشت آ رہا ہے، پرندے کا، بٹیر کا گوشت آ رہا ہے کھانے کے لیے، اور تم اس چیز کو چھوڑ کر کے ادنا کا سوال کر رہے ہو، معمولی چیز کا سوال کر رہے ہو۔ لہسن، پیاز ہے، ترکاری ہے، گیہوں ہے، اس طریقے سے دال ہے، پیاز ہے، ککڑی ہے، تم اس کا سوال کر رہے ہو؟ یہ تو ادنا چیز ہے، چھوٹی چیز ہے۔ تم اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے چھوٹی چیز، ادنا چیز، معمولی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی، انبیاء کی، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے انعام کو ٹھکرا دیا، نعمت کا غلط استعمال کیا، ناشکری کی، اور پھر یہ اعلیٰ جو نعمت تھی اس سے محروم ہو گئے، اور ادنا چیز کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا۔ تب اللہ رب العالمین نے کہا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اہبطوا مصرا، کہ تم اب شہر میں داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا کہ ہم کو زمین سے پیدا ہونے والی چیز چاہیے، جیسے ککڑی ہے، ترکاری اور سبزی ہے، گندم ہے، دال ہے، پیاز ہے، ہم کو یہی چیز چاہیے۔ اللہ نے ان کو یہی چیز دے دی، کہا جاؤ وہیں کھیتی کرو، وہیں کھاؤ، وہیں پیو، وہیں رہو۔ یہاں مصر سے مراد شہر مصر نہیں ہے، ملک مصر نہیں ہے، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے تھے، دریا پار کر کے آگے بڑھے تھے، میدان تیہ میں پہنچے تھے، تو وہاں سے اللہ نے ان کو مصر کی طرف واپس نہیں کیا کہ وہ مصر میں داخل ہو جائے۔ یہاں پہ جو مصر کہا گیا ہے، اہبطوا مصر، یہاں مصر سے مراد شہر ہے، شہر میں داخل ہو جاؤ، شہر میں داخل ہو جاؤ، اور تمہارے لیے وہاں پہ رہائش ہے، ٹھکانہ ہے، اور تم نے جو مانگا ہے تمہارے لیے کھانے کی وہ ساری چیز مہیا ہے۔
تم وہاں جاؤ، وہاں رہو اور وہاں کے کھیتی باڑی کر کے یہی چیز حاصل کرو اور کھاؤ. تم کو اعلیٰ نعمت نہیں چاہیے، من و سلوہ نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری تم نے کی ہے، رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی شان کو گرایا ہے، گستاخی کی ہے، تو اب تمہارے لیے یہی معمولی چیز دال پیاز سبزی تم کو یہی ملے گا. دیکھیں کتنی بڑی حماقت کی ان لوگوں نے کہ اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر معمولی نعمت کے پیچھے بھاگ گئے، معمولی چیز کا سوال کیا. اللہ رب العالمین سے جب ہمیں سوال کرنا ہو تو اعلیٰ چیز کا سوال کرنا چاہیے، بڑی چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے. یہ حماقت کی بات ہو گئی کہ آدمی یہاں پر بڑی نعمت کو چھوڑ کر کے چھوٹی اور معمولی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جان دے رہا ہے اس کے پیچھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.